روزے کی جو ٹائمنگز ہیں یعنی سحری اور افطاری کی، یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے. بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے. اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی، اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے. وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں لیکن وہ شعار اسلام میں سے ہے، اسے ہم چینج نہیں کر سکتے. اس لیے اذانیں تو سحری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی. اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے تو بس آپ نے 5:09 پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق. اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی 5:10 کا پتہ ہے لیکن 3 منٹ گھڑی پیچھے ہے تو ظاہر ہے وہ تو جا کے 5:13 پہ اذان دیں گے اور آپ اذان کے اوپر لائک کریں گے. لہٰذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے اور پھر کچھ زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث. جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، جی بھائی جلدی افطار کرنا. بھائی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا. لہٰذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے. ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں، اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹوائلٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے، اس کو آپ فالو کریں. 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں. اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا، ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا. یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے. باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188 اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک. اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب آفتاب ہے. رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے، نہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا. اگر کوئی شخص غلطی سے مغرب سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں ایک روزے کی وہ قضا دے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں کافی گہرے بادل آگے مغرب میں، تو اس وقت تو گھڑیوں والا سلسلہ ہی نہیں تھا. تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا اور بعد میں سورج نکل آیا. اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا. اصل میں آپ کو انہوں نے کہانی کروائی ہوئی ہے جی، کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو، وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی حاک نہیں ہے، اور غوث قطب ابدال تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر دانا. یار میں صحابہ کرام کی حضرت ابوبکر کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو صحابی ہیں، حضرت زبیر کی بیوی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے روزہ کھولا اور بعد میں سورج نکل آیا. تو وہ عبداللہ ابن زبیر کا جو چھوٹا بھائی ہے عروہ ابن زبیر، ان کے بیٹے تھے ہشام، وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے. تو وہ ہشام بن عروہ سے کسی نے پوچھا کہ جب سورج نکل آیا تھا تو پھر وہ روزے کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا روزے کی قضا دی تھی، اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا. لیکن دیکھیں آج یہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں جی گپ اندھیرا چھا جائے اور غروب آفتاب کا ٹائم آپ کی گھڑی بتا رہی ہے 6:20، ہمارا بچہ بھی روزہ نہیں کھولے گا. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غلطی کر بیٹھے تو وہ بھول چوک اس کی معاف نہیں ہوگی، اس کا روزہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا. اس کیس کے اندر اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے، یعنی اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اس کا روزہ تھا، تو اب اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، اس کا روزہ اس سے ضائع نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی اسے یاد آئے گا وہ جو منہ میں بھی لقمہ ہے وہ باہر پھینکنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ بوٹی رکھی ہوئی ہے تو چلو، نہیں، اس ایک لمحے میں جیسے ہی آپ کو پتا چلا تو اس کو بھی آپ نے منہ والی غذا کو بھی باہر نکالنا ہوگا. اگر اسے آپ نے اندر کر لیا پھر روزہ گیا، کیونکہ اب آپ کو پتا چل گیا. اسی طریقے سے اسی میں امپلائڈ ہے اگر کوئی میاں بیوی کا تعلق اس اعتبار سے قائم ہو گیا. ویسے تو یہ بہت دور کی بات ہے لیکن چونکہ ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہم بتائیں کہ وہ بھی پھر روزہ اس کا اس اعتبار سے باطل نہیں ہوگا اگر بھول کر کوئی ایسا معاملہ ہوا. کیا گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی دینے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ وضو ٹوٹتا ہے. وضو اور روزہ توڑنے والی چیز نہیں ہے. بہرحال یہ ایک فحش کام تو ہے، وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ جسے روزہ فحش باتوں اور جھوٹ سے نہ روکے تو گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو ایسے شخص کی کوئی حاجت نہیں اللہ کو کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. اگرچہ ایک ڈیٹم لیول کے اوپر فرضیت تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کی روحانیت والا معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. فلمیں دیکھنے سے، کرکٹ میچ دیکھنے سے، یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا اس وقت لوگ کہتے تھے ٹی وی دیکھنے سے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھائی ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کوئی بے حیائی کا منظر بھی دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ
بنفس نفیس خود ایک برائی کا کام تو ہے، روحانیت کو تو ختم کر دے گا، اور اگر اس میں کوئی بےہودگی والا ایلیمنٹ نہیں ہے کسی میچ وغیرہ میں تو وہ دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنا روزہ گزارنے کے لیے پورا دن ہی سویا رہتا ہے، ٹھیک ہے ضرور سوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف نمازوں کا اہتمام کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوئے رہے اور نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں۔ نماز جو ہے اس کی فرضیت روزے سے بھی بڑھ کے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا اور پورا دن تسبیح ہاتھ میں پھیرتا رہتا ہے، نفلی کام کے اوپر اپنی زندگی صرف کر رہا ہے۔ لہذا روزہ دار کو تو اہتمام کرنا چاہیے نماز کا، عموماً لوگ کرتے ہیں، یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ہیں جن کو عادت ہے کہ وہ سوئے رہتے ہیں روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، نماز کے لیے اٹھے، نماز پڑھ کے پھر سو گئے۔ یہ ہو سکتا ہے نا، فجر سے لے کے آپ زور تک سوئیں، پھر زور کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، بعض اوقات لوگ جمع کر لیتے ہیں، پھر سو گئے، پھر غروب آفتاب کے وقت جا کے اٹھے، جائز ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو ضروری ہے، بجائے یہ کہ وہ کسی بے حیائی کے کاموں میں پڑ جائیں اور وہ کوئی بےہودہ فلمیں لگا کے بیٹھ جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ایسا بندہ سو ہی رہے پھر روزے کی حالت میں۔ ہاں، کیا تراویح کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہماری حنفی علماء نے ایک ایسی بدعت جاری کی ہے امت کے اندر، زبردستی ان کو تراویح پڑھوانے کے لیے کہ جی جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ ہی نہیں۔ اور بھائی تراویح خود نفلی عبادت ہے، کوئی سرے سے تراویح نہیں پڑھتا وہ گناہ گار بھی نہیں ہے، تو روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ روزہ تو فرض عبادت ہے۔ جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو دین کی طرف تو مائل نہ کریں۔ تراویح کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تراویح ایک الگ سے عبادت ہے، ضرور کریں، لیکن یہ روزے کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ آپ کا ہو جائے گا، وہ فرض عبادت ہے۔ کیا ضروری ہے کہ کھجور کے ذریعے روزہ افطار کیا جائے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، البتہ سنت ہے۔ کھجور سے آپ کو ایک دم اتنی انرجی مل جاتی ہے، 200 کیلوریز کے برابر ایک کھجور کے اندر انرجی موجود ہے، سنت بھی ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ہمیشہ افطار کھجور سے کرتے تھے، کھجور نہ ملتی تو چھواروں سے کر لیتے، اور اگر وہ بھی نہ ملتے تو پھر آپ سادہ پانی سے بھی افطار کر لیا کرتے۔ نمک والی کوئی روایت نہیں موجود، پانی سے کر لیں، اگر کھجور آپ کے پاس نہیں ہے تو پانی سے بھی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ظاہر ہے کہ وہ احتیاط کرنی پڑے گی اپنے معاملات کی۔ اس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو روزے کی حالت میں گلے بھی لگا لیا کرتے تھے، بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے ام عائشہ نے بتایا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ساتھ ہی ام عائشہ نے کہا کہ تم میں سے کون شخص ہوگا جو اپنی خواہشات پر رسول اللہ سے بڑھ کر قابو پا سکتا ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام تو اس لیے کرتے تھے کہ ظاہر آپ اس ایکسٹریم لیول کو کراس نہیں کریں گے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے ابو داؤد میں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے یہی مسئلہ پوچھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک جب جوان شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ اجازت نہ دینا حرمت کے درجے میں نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات پہ قابو پا سکتا ہے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں، اس چیز سے روزہ نہیں اس کا ٹوٹے گا۔ منع اس لیے کیا گیا کہ کوئی ایکسٹریم لیول پہ نہ چلا جائے کہ وہ روزہ توڑ بیٹھے اور پھر 60 روزے اس کے گلے پڑ جائیں۔ ایک نہیں نبھا سکا اور 60 پھر کیسے رکھے گا مسلسل؟